بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود و سلام پڑھا ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق کو خدا بھی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو سے نفع اٹھا سکے۔ تو جناب، آج جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے نبض کے بارے میں۔ یہ جو نبض ہوتی ہے یہ کیا کہتی ہے؟ تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، حکماء حضرات سے میں مخاطب ہوں، یا کوئی اگر ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، ایلوپیتھی ڈاکٹر ہے، کسی بھی طب کے شعبے سے وہ منسلک ہے، تو ان کے لیے آج میں بہترین یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ دیکھیں، 6 نبضیں ہیں، 6 نبضیں ہیں اور کل امراض، 6 نبضیں اور کل امراض، یعنی جس بندے کو یہ 6 نبضیں دیکھنا آ گئی ہیں تو سمجھو وہ دنیا جہاں کے آپ کے جسم میں جو بھی امراض ہیں وہ سب کے سب آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اس کا علاج کر سکیں گے، اور پھر اس کا علاج کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نبض کا ہی نہیں پتہ تو پھر آپ کیسے علاج کریں گے؟ پھر آپ نہ تو کوئی اچھے حکیم ہیں، نہ ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ وہ اندھیرے میں روڑے اٹھا کے مارنے والی بات ہے۔ اگر آپ کو نبض پہ عبور حاصل ہو گیا، نبض کو آپ پہچان چکے ہیں، نبض کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے پاس جو بھی مریض آئے گا آپ نبض دیکھیں گے اور آپ اس کی یعنی کہ مرض بتا سکیں گے اور آپ اس کا بہترین علاج کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو نبض ہوتی ہے اس کو جب چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں یہ کلائی کی ہڈی جو ہے، یہ دیکھیں کلائی کی ہڈی جہاں ختم ہو رہی ہے، تو آپ نے یہاں پہ یہ اپنے چاروں انگلیاں جو ہیں یہ رکھ دینی ہیں اور دبانا نہیں ہے، آرام سے رکھنی ہے۔ تو اگر آپ کی یعنی پہلی انگلی پہ ٹھوکر دے رہی ہے نبض، تو سمجھ جائیں کہ اس مریض کا جو مزاج ہے وہ اعصاب عضلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے انگلیاں رکھی، وہ جو ہے وہ پہلی پہ بھی ٹھوکر مار رہی ہے اور دوسری پہ بھی ٹھوکر مار رہی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ عضلاتی اعصابی نبض ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی یہ میں مریضوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو بھی مریض آئیں گے آپ نے اس طرح یہ چیک کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ چیک کرتے رہیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ مہر نباز بن چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا، پہلی پہ بھی ٹھوکر دے رہی ہے، دوسری پہ بھی ٹھوکر دے رہی ہے، اب تیسری پہ ٹھوکر دے رہی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے یہ جو نبض ہے عضلات غدی ہے۔ اگر 3 کو بھی کراس کر جائے اور چوتھے تک وہ ٹھوکر دے رہی ہے تو پھر وہ جو نبض ہوگی وہ غدی عضلاتی تحریک کی نبض ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ رکھا لیکن ٹھوکر نہیں مل رہے، کسی انگلی پہ ٹھوکر نہیں آ رہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہلکا سا دبانا ہے۔ جب آپ ہلکا سا دبائیں گے نبض کو تو آپ کی وہ جو ٹھوکر ہے، وہ یہ جو درمیان والی 2 انگلی ہیں اس پہ ملے گی، یعنی آپ نے تھوڑا سا دبایا تو یہ 2 جو انگلیاں ہیں درمیان والی اس پہ ٹھوکر دے رہی ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ جو نبض ہے یہ غدی اعصابی تحریک کی نبض ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہلکا سا دبایا، اس کے باوجود بھی نبض نہیں مل رہی، تو پھر آپ اس کو زور سے دبائیں۔ جب آپ زور سے نیچے دبائیں گے تو وہاں پھر یہ آپ کی یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس پہ ٹھوکر دے رہی ہوگی نبض، اور وہ ہوگی اعصابی غدی نبض، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مریض کو، جو میرے پاس آئے ہیں، جو میرا تجربہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اختلاف بھی کریں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبض دیکھی لیکن ٹھوکر مل ہی نہیں رہے، ٹھوکر ہے ہی نہیں، تو وہ جو مریض ہوگا وہ گرمی کا مریض ہوگا، غدی عضلاتی تحریک کا مریض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ حیران ہو رہیں گے کہ یہ جو حکیم صاحب بتا رہے ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ قانون مفرد اعضاء والے جو وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یونانی والوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو پہلی انگلی پہ ٹھوکر دے رہی ہے وہ ٹھنڈ کا مریض ہے، ٹھیک ہے، اور اگر دوسری انگلی پہ وہ ٹھوکر دے رہی ہے تو وہ خشکی کا مریض ہے، سداویت کا مریض ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری پہ دے رہی ہے تو وہ بھی
خشکی گرمی کا مریض ہے، چوتھے پہ دے رہی ہے تو وہ گرمی خشکی کا مریض ہے، پانچویں پہ ٹھوکر دے رہی ہے تو وہ گرمی تری کا مریض ہے، اور چھٹے پہ دے رہی ہے وہ تری گرمی کا مریض ہے۔ اب آپ کو یہ جب یاد ہو جائیں گے، آپ میری ویڈیو کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ یاد ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اب طریقہ علاج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اعصابی عضلات تاریک کا مریض آیا، ٹھنڈا کا مریض آیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوری طور پر اس کو 3 نمبر اور 4 نمبر کی میڈیسن دے دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مریض سمجھ جائے گا اور آپ کامیاب حکیم بن جائیں گے۔ عضلات اعصابی پہ ٹھوکر دے رہی تو عضلات غدی دعائیں نہ دیں، اس کو غدی عضلات اور غدی اعصابی دعائیں دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر نبض عضلاتی غدی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس مریض کو غدی اعصابی اور اعصابی غدی میڈیسن دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر غدی عضلات تاریک کا مریض آ گیا ہے تو اس کو آپ نے اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی دوائیاں دینی ہیں، اور غدی اعصابی تاریک کا مریض آ گیا ہے تو آپ نے اس کو اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی میڈیسن دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مریض سنبھل جائے گا۔ اور اسی طرح اعصابی غدی کا ہے تو اس کو 3 نمبر آپ میڈیسن دیں گے اور 4 نمبر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ، بلکہ اعصابی غدی تاریک کا مریض ہے تو آپ اس کو 2 نمبر اور 3 نمبر میڈیسن دیں گے، انشاءاللہ مریض آپ کا سنبھل جائے گا۔ اس طریقے سے آپ علاج کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ کے لیے کہ یہ بھی میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو میری ویڈیوز ہوں گی، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ میں یہ کر رہا ہوں، وہ میں نے ان کا نام رکھا ہے آسان تشخیص اور کامل علاج۔ کوئی بھی مرض ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مرض ہے، انشاءاللہ تعالی وہ میں بیان کروں گا، اور مزید آپ مجھے اگر کہیں گے کہ اس بیماری پہ ویڈیو بنا دیں، میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بنا دیا کروں گا۔ تو میں وہ طریقہ کار کر رہا ہوں، انشاءاللہ جو نیو حکیم بنتے ہیں، جو نئے نئے حکماء ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح علاج کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں ان کے لیے بہترین جو ہے طریقہ کار کے ساتھ ویڈیو انشاءاللہ لے کے آ رہا ہوں۔ فار ایگزامپل، ایک مریض ہے، وہ اعصابی عضلاتی، اس کے یعنی سر درد رہتا ہے، دائیں سائڈ پہ سر میں درد رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو درد شقیقہ بھی کہتے ہیں، دائیں سائڈ کا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ یعنی میں بتاؤں گا کہ اس مریض کی آسان تشخیص بتا رہا ہوں۔ جب آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں گے یہ کہاں ٹھوکر مارے گی، اور اس مریض کے اندر کون کون سے علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کو کیا کیا دوائی دینی ہے، ٹھیک ہے، بتاؤں گا۔ یہ کہ نسخہ نمبر 1 جو ہے یہ آپ نے صبح شام دینا ہے، نسخہ نمبر 2 جو ہے یہ آپ نے دن کے وقت دینا ہے، نسخہ نمبر 3 جو ہے وہ آپ نے رات سوتے وقت دینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ نسخہ جات بھی انشاءاللہ میں ہر ویڈیو میں دیا کروں گا۔ یہ طریقہ کار میں اپنا رہا ہوں۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ مخلوق خدا کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو سکے، مخلوق خدا اس سے نفع اٹھا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ نبض کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیوز ہوں گی وہ بیماریوں کے بارے میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں نے اگر کوئی میرا بھائی میری ان ویڈیو کو دیکھ کے کتاب لکھنا چاہے تو وہ کتاب بھی لکھ سکتا ہے۔ کتاب کا نام یہ رکھیں، آسان تشخیص اور کامل علاج، تو پلس جو ہے نا آپ نے نسخہ جات، یہ کتاب کا نام رکھ لیں۔ تو میں جیسے جیسے بیماری انشاءاللہ میں سر سے شروع کروں گا، اور جسم میں جو جو بیماری ہوتے ہیں، پاؤں کا ناخن تک جو جو بیماری ہوں گی، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ سے بات بھی کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ بس آپ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔